السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد نعیم اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ساکا۔ ناظرین، آج کا ہمارا عنوان ہے دنیا کے نقشے کے اوپر ابھرتا ہوا ایک نیا اسلامی ملک۔ جب بھی آپ اسلام کی قرون وسطیٰ کی تاریخ دیکھیں گے تو جنگجو اور عظیم حکمرانوں کے اندر جو سب سے پہلا نام آئے گا وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے نہ صرف بیت المقدس فتح کیا بلکہ ان کے مقابلے پر جو بھی یورپی قوت آئی اس کو شکست فاش سے دوچار کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی عراق کے علاقے تکرت میں ایک کرد خاندان کے ہاں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق کرد قوم سے تھا۔ کرد قوم ایک انتہائی جنگجو اور بہادر قوم ہے، اور صلیبی جنگوں کے دور میں جب عالم اسلام کے اوپر ایک برا وقت آیا تھا تو تقریباً 150 سال تک اس قوم نے عالم اسلام کی پیشوائی کی۔ کرد قوم معاشی، ثقافتی اور تہذیب و تمدن کے لحاظ سے اپنے ارد گرد کے پڑوسی ایرانی، ترک اور عربوں سے بالکل مختلف ہے۔ ان کی اپنی ایک تہذیب ہے۔ ان کا علاقہ قدرتی وسائل کی دولت سے مالا مال ہے۔ کرد قوم دریائے دجلہ و فرات کی بالائی وادی کے اندر مقیم ہے۔ ان کی آبادی تقریباً 3.5 کروڑ اور رقبہ 1,90,000 مربع کلومیٹر پر مشتمل ہے، جو کہ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا سے دگنا ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ قوم آج بھی بے وطن ہے، اور شاید یہ عالم اسلام کی واحد قوم ہوگی جس کے پاس اپنا کوئی وطن نہیں ہے۔ حالانکہ اس قوم میں سے عظیم ترین جنگجو اٹھے، اور حال ہی میں سن 2014 کے اندر جب داعش نے عراق اور شام کے اندر دہشت مچائی تو یہ کرد ہی تھے جنہوں نے ان کے خلاف جنگ لڑی اور داعش کو شکست فاش سے دوچار کیا۔ لیکن کرد آج بھی 4 مختلف ملکوں کے اندر تقسیم ہے، اور ان کی تقسیم کوئی 1-1.5 صدی کی بات نہیں بلکہ یہ 500 سال سے چلی آ رہی ہے۔ کردستان کی پہلی تقسیم سن 1639 کے اندر ہوئی، جب سلطنت عثمانیہ اور ایران نے معاہدہ ذوحاب کے ذریعے اپنی سرحدوں کا تعین کیا، اور جو سردی لکیر کھینچی گئی وہ کردستان کے علاقے کے درمیان سے تھی، اور مشرقی کردستان کا علاقہ ایران کے پاس چلا گیا، جس کے اندر آج کے شاہدان اور کرمان شاہ کے علاقے شامل ہیں۔ کردوں کی دوسری تقسیم پہلی جنگ عظیم کے بعد معاہدہ سیور کے ذریعے ہوئی، اور مغربی کردستان کے علاقے جس کے اندر دیار بکر اور جزیرہ آتے تھے یہ فرانس کے پاس چلے گئے، جبکہ شمالی اور وسطی کردستان جس کے اندر موصل اور ارض روم کے علاقے شامل تھے یہ برطانیہ کے قبضے کے اندر آ گئے۔ کیونکہ کردوں نے اس جنگ کے دوران برطانیہ کی مدد کی تھی، لہٰذا جو کردوں کے علاقے برطانیہ کے حصے میں آئے وہاں پر ایک آزاد کردستان کے نام سے ملک قائم کر دیا گیا۔ لیکن اس ملک کی عمر بہت کم تھی، اور 3 سال بعد 1923 کے اندر معاہدہ لوسین کے ذریعے اس کی تیسری بار تقسیم کی گئی، اور شمالی کردستان ترکی کو دیا گیا۔ اسی طرح فرانس سے لے کر دیار بکر کے علاقے بھی ترکی کو دے دیے، جبکہ جزیرہ کا علاقہ شام کے حصے میں آ گیا، اور موصل کے صوبے عراق۔ اور یوں 100 سال تک کرد 4 حصوں میں تقسیم ہے۔ 1923 سے لے کر 2023 تک پوری 1 صدی کردوں نے اپنی آزادی کی جنگ لڑی، لیکن کیونکہ ترکی، ایران، عراق، شام کے اندر مضبوط حکومتیں تھیں، ان کی آزادی کی پرامن تحریکیں سختی سے کچل دی گئی، اور ان کے پاس ایسا کوئی موقع بھی نہ آیا کہ وہ آزادی حاصل کر سکے۔ لیکن 2011 کے دوران جب عرب دنیا کے اندر عرب بہار کے نام سے تحریک شروع ہوئی اور عرب حکومتیں ڈی سٹیبلائز ہوئی تو کردوں کے ہاتھ ایک موقع لگ گیا۔ انہوں نے نہ صرف عرب حکومتوں سے لڑائی کی بلکہ داعش سے بھی لڑائی کی، اور جزیرہ اور موصل کے علاقے جو کردوں کے آبائی علاقے ہیں ان کا کنٹرول حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن اب بھی علیحدہ ملک وہ نہیں بنا سکے بلکہ ان کے علاقے سیمی اٹونیمس ہیں، یعنی وہ ہیں تو مرکزی حکومتوں کے متحد، لیکن ان کے اندرونی جو انتظام ہے وہ کردوں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ اور موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے ماہرین اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ 2030 تک کردستان ایک آزاد ملک کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر ابھرے گا۔ لیکن 2030 میں بھی یہ مکمل کرد علاقوں پر مشتمل نہیں ہوگا، کیونکہ ایران اور ترکی دونوں مضبوط فوج رکھتے ہیں اور مضبوط ممالک ہیں، اور یہ ممکن نہیں کہ مشرقی کردستان ایران سے لے لیا جائے اور شمالی کردستان ترکی سے لے لیا جائے۔ تو اب بھی یہ جو ملک بنے گا وہ ادھورا ہوگا، اور دوسرا تیل کی دولت سے مالا مال ہونے کے باوجود
इस मुल्क को समुंदर तक कोई रसाई हासिल नहीं होगी और समंदर तक जाने के लिए, तिजारत करने के लिए इनको उन्हीं मुल्कों के ऊपर इन्हिसार करना पड़ेगा जिनसे इनकी मुखालफत 100 साल से चलती आ रही है। और जब ये आज़ाद मुल्क कायम होगा तो ये आलमे इस्लाम के अंदर एक ज़बरदस्त इजाफा होगा, क्योंकि कुर्दों की तारीख जंगजू और मुदब्बराना क़यादत से भरी पड़ी है। हमारे साथ बने रहिएगा, चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।